ہم کس چہرے کے ساتھ جائیں گے اس دن اور کہیں گے یار اب ہمارے ہی دور میں یہ سب ہوتا رہا لیکن ہم کچھ نہ کر سکے. روزانہ مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ انسان مر جا کے وہاں پہ. یہ کیا ذلت کی زندگی. اور ہم کیا یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. ہم عبادات میں مصروف ہیں, ہم نمازیں پڑھیں اور سجدے کریں, وہ ٹھیک ہے فرض ہے وہ کرنے ہیں, لیکن واللہ دیر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ تم تو سجدے کرتے رہے, تم باقی کام تو کرتے رہے, لیکن جب خواتین پہ اور بچیوں پہ اور مردوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا پھر تم کہاں تھے؟ اور یہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے. یس کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے, یس مختلف برما کا برمیز مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے, یس میمار کا اور ویگر مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے, لیکن this issue is the issue of Al-Aqsa. This is not an ordinary issue. جس ایشو نے ایک کرد انسان کو جو کہ صلاح الدین تھا, وہ کوئی عرب نہیں تھا. This war is not an Arab war. This war is the war of Muslims. This battle is the battle for Islam and Muslims. صلاح الدین بھی کون سا عرب تھے, وہ کرد تھے, اور پھر بھی وہ اٹھے اور ساری زندگی. ان کے جو مینٹور تھے نور الدین زنگی, وہ کون سا عرب تھے, وہ ٹرکش تھے, لیکن دے نیو کہ یہ اسلام کی جنگ ہے. اور الاقصی یہ وہ جگہ ہے, ہمیں تو اندازہ نہیں, پتہ ہی نہیں کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم being 800 miles away from Jerusalem, he frequently mentioned Al-Aqsa in his speeches. اللہ کے میں سے پوچھا ابو ذر الغفاری نے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا, سب سے پہلی کون سی مسجد ہے جو دنیا میں بنائی گئی؟ قال مسجد الحرام صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد حرام, یہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے, ابھی کرنٹلی جو ہمارا قبلہ ہے. اور پھر فرمایا ثم ای یا رسول اللہ, اس سے پچھلی کون سی, اس کے بعد یعنی کون سی مسجد؟ قال مسجد الاقصی, جو ہمارا پچھلا قبلہ تھا. اور فرمایا کہ کتنا ان کے بیچ میں گیپ تھا؟ کہا صرف 40 سال کا گیپ تھا ان کے بیچ میں. ابن عباس کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد الاقصی وہ جگہ ہے جس کو بنایا پروفٹس نے, جہاں پہ رہے پروفٹس. there is not a single area of a hand span, اتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو یا جہاں پہ کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو. اللہ اکبر. یہ مسئلہ بہت عظیم ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. This is our first قبلہ واللہ مسلمز. 14.5 سال تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مسجد کا, اس جگہ کا ذکر قرآن میں کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی لے کے گیا. الذی بارکنا حولہ, جس سے گرد برکت ہی برکت ہے. اور لوط کو جب آزاد کیا, کیا کہاں گئے؟ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے لوط کو نجات دی کس زمین کی طرف؟ جہاں ہم نے برکت رکھی عالمین کے لیے, مسجد اقصی. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کیوں لے جا رہے ہیں؟ تاکہ اور مجھ جیسے کمزور, تم جیسے کمزور لوگوں کو بتائیں کہ یہ تمہاری جگہ ہے, یہ تمہارے لیے امپورٹنٹ جگہ ہے. تمام انبیاء کو مسجد حرام اکٹھا کر سکتے تھے کہ یہاں پہ آؤ اور سب یہاں پہ کانگریگیشن کرو اور نماز پڑھو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے the best conference in the world, in the history of humankind, جہاں پہ کی مسجد اقصی میں کی. کیوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لیسن دے کہ this is your place, تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ تمہیں سے کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو وہ جا کے مسجد اقصی میں 2 رکعت نفل لازمی پڑھے. اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو؟ مسجد اقصی کے جو لیمپس ہیں ان کے جلنے کے لیے دیا ہی بھیج دو, یعنی اسسٹ ان اینی وے شیپ اور فارم مسجد اقصی کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ وتعالی بار بار مجھے اور تمہیں بتا رہے ہیں. اللہ کی فرمایا 3 جگہوں کے لیے سفر کرنا بلیسڈ ہے. نیکی کی نیت سے, اللہ کی رضا کی نیت سے صرف 3 جگہوں پہ جایا جا سکتا ہے: کعبہ, بیت اللہ, مسجد نبوی اور مسجد اقصی. موسیٰ علیہ السلام کو جب